السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ تم اس کی پیروی کرو اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دروس رمضان میں سے جو آج کا درس انشاءاللہ بیان کیا جائے گا وہ رمضان کے اندر ایک ایسے کام سے متعلق ہے جو رمضان کے خصوصی اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے، اور وہ ہے تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک میں۔ ہماری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ فقیہہ و ذکیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو جناب جبرائیل سید الملائکہ وہ ہر روز آپ سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا کچھ حصہ جناب جبرائیل کو سناتے، اور پھر جناب جبرائیل قرآن مجید کا کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے۔ کیا حسین اور دلکش منظر ہوگا کہ جب فرشتوں کا سردار انسانوں کے سردار کو، یا انسانوں کا سردار فرشتوں کے سردار کو قرآن سنا رہے ہوں گے۔ تو رمضان کے اندر یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام یہ ایک رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے اندر پوری دنیا کے مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ نماز تراویح کے اندر پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ تقریباً جتنی بھی مساجد ہوتی ہیں ہر مسجد میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، تراویح ہو رہی ہوتی ہے، قرآن سنا اور سنایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ تلاوت قرآن کا بھی رمضان المبارک کے ساتھ ایک تعلق ہے۔
تو آج کی گفتگو میں یہ تلاوت قرآن پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے گی اور اس کے اوپر کچھ بات ہوگی۔ شروع کے اندر میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، سورۃ الانعام کی 155 نمبر یہ آیت ہے، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، کہ یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، فاتبعوہ، پس تم اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور ڈرو تم، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید میں یہ بات معلوم ہے کہ مشرکین مکہ قرآن کی تلاوت کے موقع پر وہ بہت زیادہ شور مچایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا اور باقاعدہ انہوں نے یہ ایک مہم لانچ کی ہوئی تھی کہ جب یہ قرآن پڑھے نا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کا کوئی صحابی، تو تم اس موقع پر شور ڈالا کرو تو تاکہ تمہارا پلڑا غالب رہے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ کافروں نے یہ بات کہی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور مچایا کرو، سنا نہ کرو تاکہ تم غالب رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کے جواب میں اور ان کی اس مذموم مہم کے رد میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو نالائکو شور نہ مچایا کرو، غور سے قرآن سنا کرو، خاموشی اختیار کیا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ بڑا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، اور جتنا اللہ کو اور اہل ایمان کو یہ پسندیدہ ہے، کافروں کے ہاں یہ اتنا ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر یعنی تلاوت قرآن کی طرف ترغیب دلائی۔ سورہ الانفال کے شروع میں ہی یہ آیت ہے، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں قرآن مجید کی تو زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو گویا کہ تلاوت قرآن سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اہل ایمان کا ایمان پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تلاوت قرآن سے۔ قرآن مجید کی تلاوت جہاں ایمان کے بڑھانے کا سبب ہے، وہاں بہت ساری پریشانیوں اور دکھوں کا مداوع بھی ہے۔ بندہ اگر بڑا پریشان ہو تو قرآن کی تلاوت کرے، اس کی پریشانیاں کافور ہو جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر قرآن کی تلاوت کے اوپر رغبت دلائی ہے۔ تو میں نے یہ چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کا یہ حکم دیا ہے، ترغیب دلائی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے جو فرائض منصبی بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک فرض منصبی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ لوگوں کو قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا۔ تو یہ تلاوت قرآن کے اوپر قرآن مجید میں بہت ساری آیات موجود ہیں کہ تلاوت قرآن بہت زیادہ مقدار میں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر یہ تلاوت قرآن کی ترغیب اس طرح دلائی، فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جو آدمی ایک حرف اللہ کی کتاب میں سے تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کو ایکسپلین کیا، واضح کیا، چونکہ آپ ایک بہترین استاد تھے، بہترین مدرس تھے، تو ایک اچھے مدرس ہونے کے حوالے سے آپ نے بات کو بہت اچھی طرح واضح کیا۔ فرمایا کہ حرف کا معنی کیا ہے؟ فرمایا الف لام میم، اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حروف ہیں، الالف حرف واللام حرف والمیم حرف، کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ گویا الف لام میم جو اگرچہ اکٹھی شکل میں لکھا جاتا ہے لیکن یہ در حقیقت 3 حروف ہیں، اور ان 3 حروف کو پڑھنے سے کم از کم 30 نیکیاں مل جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیں اس کی طرف توجہ دلائی۔ اور ایک میں حدیث آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ جناب جبرائیل کے ساتھ اللہ کے رسول قرآن کا دور کیا کرتے۔ تیسری ایک حدیث یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ اقرأ علیہ، کہ مجھے آپ قرآن کی تلاوت سنائیں، مجھ پر قرآن پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول اقرأ علیک وعلیک انزل، کہ میں آپ کو قرآن کی تلاوت سناؤں حالانکہ یہ قرآن تو نازل آپ پر کیا گیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی احب ان اسمع من غیری، میرا جی چاہ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کسی اور سے قرآن کی تلاوت سنوں۔ تو فرماتے ہیں پھر میں نے سورۃ النساء کو پڑھنا شروع کر دیا، اور میں پہلی آیت سے لے کر پڑھتا چلا گیا، جب 41 نمبر آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرمایا کہ وہ کیا منظر ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا اور ہر امت پر ہم ایک گواہ لائیں گے، اور آپ کو پھر ان کے اوپر بطور گواہ بلایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سن رہے تھے تو جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ نے اس آیت پر پہنچ کر اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کیا کہ حسبک، یا آپ نے فرمایا امسک، رک جا۔ کہتے ہیں میں رک گیا، میں نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھا، آپ کے رخ زیبا کو جب دیکھا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔
فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مبارک آنکھوں سے موتیوں جیسے آنسوؤں کے قطرے بہہ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اس طرح آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی داڑھی کے بالوں کے اندر ابھی چند بال سفید آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے رسول یہ آپ کے بالوں میں یہ سفید بال آگے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں شیبتنی ہود والواقعۃ وعما یتساءلون، کہ ہاں مجھے سورہ ہود، سورہ الواقعہ، سورہ المرسلات اور سورہ عما یتساءلون، ان جیسی صورتوں کی تلاوت نے مجھے بوڑھا کر دیا، چونکہ ان صورتوں کے اندر زیادہ تر بیان آخرت کا بیان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت کا بیان سنتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ جاتے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہو جاتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تلاوت قرآن بندہ کرے اور غور و فکر کے ساتھ کرے تو انسان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ شیبتنی ہود و اخواتها قبل المشیب، کہ یہ سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے قبل المشیب، بڑھاپے سے پہلے ہی، یعنی ابھی میری بڑھاپے والی عمر نہیں لیکن ان صورتوں کی تلاوت نے مجھے بوڑھا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جناب سیدنا ابی بن کعب جو سب سے بڑے قاری تھے قرآن مجید کے، ان کو بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کے اوپر سورہ بینہ کی تلاوت کروں۔ جناب سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے بڑا حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی بن کعب کو سورہ البینہ کی تلاوت سناؤ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ سورہ بینہ کی تلاوت ابی بن کعب کو سناؤ۔ اتنا سننا تھا کہ خوشی کی وجہ سے جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور پوری کائنات کا شہنشاہ، ذرے ذرے پر جس کا کنٹرول ہے، تو اس اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جس وقت انہوں نے یہ بات فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ خوشی کی وجہ سے رونے لگے۔ تو یہ میں نے چند احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا قرآن نے بھی اس پر ترغیب دلائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے، اور لہٰذا یہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہمیں رمضان کے مہینے میں کثرت سے کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ یعنی پوری تیز رفتاری کے ساتھ اور بہت اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے، اٹک اٹک کر قرآن پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی ایک اچھی خوشخبری سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام، کہ جو قرآن کا ماہر ہے
وہ تو بڑے بڑے معزز فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ والذی یتتعتع، اور وہ جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلہ اجر مرتین، اس کے لیے 2 دفعہ اجر ہے۔ اس لیے 2 دفعہ اجر ہے کہ ایک تو اس نے تلاوت کی اور ایک اس کے اندر اپنی کوشش جاری رکھی، تو گویا اٹک اٹک کر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو بھی قرآن کی تلاوت کی طرف یہ تگ و دو اور رغبت جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت رمضان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو پہلا میں نے آپ کے سامنے رمضان یعنی تلاوت کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر سے کچھ آیات پڑھ کر میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن مجید بھی قرآن کی تلاوت کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کی رغبت موجود ہے، اور کئی ایسے واقعات بھی میں نے آپ کو سنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سننا بھی پسند کرتے تھے، تلاوت کرنا بھی پسند کرتے تھے، اور جب تلاوت کیا کرتے تھے تو اس قدر دل کی گہرائی سے تلاوت کرتے کہ اس تلاوت کا آپ کے اوپر اثر بھی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ تلاوت قرآن کے حوالے سے یہ میں نے چند آیات اور احادیث بیان کی۔ تو اس درس کے آخر میں اب میں چند باتیں تلاوت قرآن کے احکام اور مسائل کے حوالے سے عرض کروں گا۔ پہلا مسئلہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کم از کم 3 دنوں کے اندر ایک قرآن مکمل کرنا چاہیے۔ یہ بعض لوگ جو شبینہ کرتے ہیں ایک ہی رات میں سارا قرآن مکمل، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہوتا بھی نہیں، ہماری نہیں سمجھ میں آتی کہ عشاء کے بعد بندہ کوئی قرآن پڑھنے لگے اور فجر سے پہلے پہلے قرآن مکمل کر لے، ایسا ممکن ہی نہیں دکھائی دیتا۔ ایک قرآن مجید کا پارہ اگر صحیح طور پر پڑھا جائے تو کم از کم اس کے لیے 25 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ تو آپ اس انداز سے حساب لگا لیں 30 پارے پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا۔ لہٰذا قرآن مجید جو ہے کم از کم 3 دنوں کے اندر مکمل کیا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں یعنی چاہتا ہوں کہ ہر روز ایک قرآن مکمل کروں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہ عبداللہ، مہینے میں قرآن مکمل کر لیا کرو۔ وہ کہنے لگے میں اللہ کے رسول اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو 10 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرو۔ اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں، 7 دن میں ایک قرآن مکمل کر لیا کرو۔ آپ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ پڑھنے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر زیادہ سے زیادہ 3 دن میں تم مکمل کر لیا کرو، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ جو 3 دن سے کم دنوں میں قرآن مکمل کرے گا پڑھے گا تو وہ پھر قرآن سمجھ کے نہیں پڑھے گا۔ لہٰذا بات یہ عرض کرنا مقصد ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اس بات کو ملحوظ رکھا جائے کہ کم از کم 3 دنوں کے اندر ایک دفعہ قرآن مجید مکمل کیا جائے۔ دوسری بات جس کا اہتمام کیا جائے تلاوت قرآن میں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ یہ نہیں کہ ایسے بس آخر میں وہ یعلمون اور تعلمون کا ہی پتہ چلے، باقی قرآن پڑھنے کا پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کی جائے۔ تیسری، اور یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا انداز بیان کرتی ہیں، کانا یقف علی کل آیت، کہ آپ ہر آیت کے اوپر وقف کیا کرتے تھے۔ تو پہلی بات کہ قرآن مجید کم از کم 3 دن اور رات میں مکمل کیا جائے، اور دوسری بات ایک ایک آیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس کے صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح پروننسیشن کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید جو عربی زبان ہے اس کو بلہجہ پنجابی پڑھا جائے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت میں جو عربی میں ہے عربی لہجہ اس کے لیے اپنایا جائے۔ تو گویا کہ یہ تیسرا، اس کے تلاوت کرتے وقت اس کا تلفظ، اس کے مخارج اور اس کی تلاوت وہ اصول اور ضوابط کے مطابق کی جائے۔ چوتھی بات تلاوت قرآن میں یہ ملحوظ رکھی جائے کہ تلاوت قرآن کرتے وقت صرف قرآن کی تلاوت ہی نہیں بلکہ اس کے ترجمہ اور اس کی تفسیر پر بھی توجہ دی جائے۔ سورہ محمد آیت نمبر 24 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ قرآن مجید کے اوپر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس قرآن مجید کے معنی اور مفہوم پر بھی غور کیا جائے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب ہے، قرآن مجید کی معنی اور مفہوم پر غور کرنا۔ پانچویں بات اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن مجید پر پھر یہ نہیں کہ پڑھ لیا جائے، اچھی تلاوت کر لی جائے اور اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ لیا جائے، پھر آگے 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے، قرآن مجید پر عمل بھی کیا جائے۔ وہ معزز تھے زمانے میں، تو مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، آج مسلمانوں نے قرآن پر عمل چھوڑا، آج اس وجہ سے مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اگر مسلمان قرآن پر عمل کرتے اور قرآن کے وہ جہادی حکم کو کبھی پشت کے پیچھے نہ پھینکتے، آج پوری دنیا میں مسلمان یوں ذلیل اور رسوا نہ ہوتا۔ قرآن کے اندر کتنی آیات ہیں جن کے اندر اللہ نے کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا، لیکن ہم نے جہاد چھوڑا، قرآن پر عمل چھوڑا، آج دنیا کے اندر ہم ذلیل اور رسوا ہو۔ تو قرآن مجید کا 5واں ادب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید کا 6واں ادب اور اس کی تلاوت کا وہ ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے پھر اس کی دعوت آگے دوسروں تک پہنچائی جائے۔ یہ نہیں کہ بندہ اب سونا چھپا کے بیٹھ جائے، فرمایا کہ پھر اس کے بعد اس پر اس کی لوگوں کو دعوت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے نبی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں صحابہ سے یہ گواہی لی تھی کہ حل بلغتو حل بلغتو حل بلغتو، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سارے صحابہ نے میدان عرفات میں یہ گواہی دی کہ بلغتا و ادیتا و نصحتا، کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری طرح ادا کر دی اور آپ نے نصیحت کا کما حق حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 دفعہ اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا تھا اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، یا اللہ گواہ ہو جا، یا اللہ گواہ ہو جا، یا اللہ گواہ ہو جا، یہ تیرے سارے بندے اور میرے سارے امتی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔
تو میں نے عرض یہ کیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے کچھ آداب بھی ہیں، تو ان میں سے میں نے چند آداب کہ قرآن مجید کی تلاوت کم از کم 3 دنوں کے اندر مکمل کی جائے، پورا قرآن مجید مکمل کیا جائے۔ دوسرا ادب، قرآن مجید کی تلاوت ایک ایک آیت پر ٹھہر ٹھہر کی جائے۔ اور تیسرا اس کا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو باقاعدہ یعنی سمجھ سوچ کر پڑھا جائے۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ اس کا تلفظ اور اس کا صحیح طور پر اس کی تلاوت اصول اور ضوابط کے مطابق کی جائے، مخارج کا خیال رکھا جائے، ہر لفظ کی ادائیگی کا خیال رکھا جائے۔ 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ قرآن مجید پر پھر عمل بھی کیا جائے، اور 6 نمبر پر قرآن مجید کی دعوت آگے دوسروں تک پہنچائی جائے۔ اور اس کا ایک 7واں تلاوت کا ادب یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں قرآن میں سجدہ آئے تو وہاں قرآن میں سجدہ تلاوت بھی کیا جائے۔ اگر نماز کی حالت میں انسان وہ سجدہ آ جائے تو پھر تو لازمی بات ہے، نماز بندہ وضو کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز کے اندر سجدہ کیا جائے۔ اگر ویسے بندہ نماز کے بغیر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس وقت یعنی اگر وضو کے ساتھ تلاوت کرے اور وضو کے ساتھ سجدہ تلاوت کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تلاوت قرآن کے لیے وضو کا ہونا لازمی اور ضروری نہیں، بغیر وضو کے بھی قرآن کی تلاوت ہو سکتی۔ یہ بعض لوگوں نے نا اس مسئلے کو بہت زیادہ بڑھایا ہوا ہے، جی بغیر وضو کے بندہ قرآن پکڑ ہی نہیں سکتا۔ بھائیو، وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، تو اس آیت کا یہ معنی نہیں کہ بغیر وضو کے تلاوت نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ یعنی فرشتے اس کو چھوتے ہیں۔ یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے تو وہاں اس کو چھونے والے، اس کو ہاتھ لگانے والے بڑے اللہ کے مقرب اور پاکیزہ فرشتے ہیں۔ باقی قرآن مجید کی تلاوت بغیر وضو کے ہو سکتی ہے۔ وضو صرف نماز کے لیے یا بیت اللہ کے طواف کے لیے ضروری ہے، دعا کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، سجدہ شکر کرنے کے لیے، یا اور ان کے لیے اگر بندہ وضو کر لے تو اچھی بات ہے، نہ بھی ہو تو بغیر وضو کے بھی یہ کام کیے جاتے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ اگر کر لیا جائے تو اجر اور ثواب ہے، اور اگر کبھی نہ بھی کیا جائے تو انسان گناہ گار نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعہ میں سورۃ النجم کی تلاوت کی اور آپ نے سجدہ کیا، اگلے جمعہ پھر اور آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی سجدہ کیا، اگلے جمعہ پھر آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی، اور صحابہ پھر سیدھے ہونے لگے کہ شاید آج بھی سجدہ کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جمعہ سورہ نجم کی تلاوت کر کے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ تلاوت کر لو تو اجر ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے یہ بات واضح کر دی۔ تو یہ کچھ احکام اور مسائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے اندر ہم کم از کم روٹین بنائیں کہ چلو ہر روز یعنی 3 دن میں تو نہیں، ہم 10 دن میں ایک قرآن مکمل کریں، یا 7 دن میں کر لیں، یا چلو زیادہ نہ ایک پارے کی تو کم از کم روٹین بنے، اور آخری جو دہاکار ہے اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ تو آج کے ہمارے درس کا عنوان تھا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا اہتمام۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا